بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما غدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ فرمایا وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا اور انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں۔ انسان کا ایک بڑا عجیب مزاج ہے کہ اسے 60-70 برس میں جب کبھی کوئی پاؤں میں کانٹا چبھا، کاروباری نقصان ہوا یا کوئی تکلیف آئی تو وہ اس نے گن کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے یہ دکھ بھی ہوا، یہ بھی ہوا۔ لیکن 70 سال میں جو اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے وہ شمار نہیں کرتا۔ اس نے پیدا فرمایا، اس نے انسان بنایا، اس نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنایا، اس نے ایمان کی دولت سے نوازا، توفیق عمل عطا کی، پھر مادی نعمتیں آنکھ، سمع، بصارت، زبان، لکھنا پڑھنا، علم دیا، توفیق عمل دی، کاروبار کرنے کی توفیق دی، دولت دی، اولاد دی، گھر دیے، یہ ساری چیزیں وہ سمجھتا ہے یہ تو ایک روٹین ورک ہے، یہ تو ہوتا ہے۔ میرے ساتھ میری عمر بڑی دکھوں میں گزری، میری بڑی تکلیف میں۔ یہ انسانی مزاج، اتنی مدت جو نعمتیں استعمال کرتا رہا ان کا حساب کوئی نہیں ہوتا، اور ذرا سی اگر من جانب اللہ کوئی تکلیف آ گئی وہ گن کے رکھی ہوتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوری قوم کو خطاب فرما کے یاد دلایا کہ دیکھو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے کہ وہ کسی کو اپنا قرب عطا کرے، اپنی رضا عطا کرے، توفیق عمل دے، نور ایمان دے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ ارشاد نبوی کا مفہوم ہے کہ دنیا کے اللہ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے، دوستوں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں کو بھی دیتا ہے، اطاعت گزاروں کو بھی دیتا ہے، نافرمانوں کو بھی دے دیتا ہے، لیکن آخرت کی قیمت ہے صرف دوستوں کو دیتا ہے، دشمنوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب انعامات باری کا ذکر فرمایا تو پہلی بات یہ فرمائی اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ کا کتنا احسان ہے تم پر، بنی اسرائیل پر، کہ ابراہیم علیہ السلام سے پھر آگے اسرائیل لقب تھا یعقوب علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام، اور پھر یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، پھر 12 قبائل بنے اسرائیل کے، بنو اسرائیل کہلائے، پھر یہ لاکھوں کی تعداد میں ہوئے، ادبار زمانہ ان پر حالات، کبھی ان کے پاس حکومتیں رہیں، کبھی مشکلات، تو آج تک وہ چلے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے یاد دلایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک ہمیشہ نبوت بنی اسرائیل میں آئی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہمیشہ نبوت اسرائیل میں رہی۔
سارے نبی ان میں سے آئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے ہیں جو آپ امام الانبیاء ہیں اور آخر میں مبعوث ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یاد دلایا کہ دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری مخلوق تو اس کی اپنی ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور پھر آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے. خالق سب کا وہی ہے، رازق سب کا وہی ہے، مالک سب کا وہی ہے. ہو سکتا ہے کوئی دوسری قوم تم سے زیادہ محنت کرنے والی، زیادہ عبادت کرنے والی، علم میں تم سے زیادہ ہو، لیکن اس کا انعام یہ ہے کہ اس نے نبوت تمہارے خاندان میں مختص کر دی اور ہمیشہ بنی اسرائیل میں چلی آ رہی. تو اس میں سبق یہ ہے کہ بندہ جب بھی خیال کرے تو پہلے یہ سوچے کہ اللہ کے احسانات میں سے کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بنائی. میں کل ایک حدیث شریف دیکھ رہا تھا کہ ایک سفر کے دوران، غزوہ کے دوران ایک قیام میں اکابر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات کا تو اللہ گواہ ہے کہ ہم پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتے ہیں، تو کیا ہمارے درجات بہت بلند ہیں؟ ہم جیسا کوئی نہیں ہوگا امت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں گے. یا رسول اللہ پھر وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا تم نے مجھے دیکھا، میری صحبت پائی، مجھ سے فیوزات حاصل کی، برکات حاصل کی اور تم مجھ پر فدا ہو گئے. لیکن ایسا زمانہ آئے گا وہ لوگ بھی ہوں گے جو صرف میری بات سنیں گے، مجھے دیکھیں گے نہیں، میری مجلس انہیں نصیب نہیں ہوگی. میری بات سنیں گے، غائبانہ مجھ پر ایمان لائیں گے اور دیوانہ وار جانے دیں گے. ایسے لوگ بھی ہوں گے جو میرا زمانہ نہیں پائیں گے، مجھے دیکھیں گے نہیں، میری بات سن کر مجھ پر فدا ہو جائیں گے اور اپنی جانیں میرے لیے نچھاور کریں. تو بندے کو ضرور یہ کبھی نہ کبھی، بلکہ دن میں کسی نہ کسی وقت کوئی دن خالی نہ جائے، کبھی یہ بیٹھ کر تجزیہ کرے کہ اللہ کے احسانات کتنے ہیں اور میری اطاعت کی کیا حیثیت ہے. ہمارا تو یہ عالم ہے کہ ذرا نزلہ بخار ہو جائے، سر میں درد ہو جائے تو پہلا کام جو چھوٹتا ہے وہ اللہ کی عبادت. چھوٹی موٹی طبیعت خراب ہو تو دفتر ہو آئیں گے، دکان سے ہو آئیں گے، زمیندار کاشتکار اپنی مزدوری کر کے آ جائے گا، لیکن عبادت کے لیے نہیں اٹھے گا، نماز چھوٹ جائے گی، جی طبیعت خراب. کیا یہی احسان ہے؟ اللہ کے احسان کا یہی حق ہے. تو تعلیمات انبیاء جو ہیں، قرآن کا مقصد تاریخ بیان کرنا نہیں ہے اور قوموں کے قصے بیان کرنا قرآن کا موضوع نہیں ہے. قرآن کا مقصد انسانیت کی رہنمائی ہے، اور اس میں یہ رہنمائی فرمائی جا رہی ہے کہ ہر بندے کو پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کریم خالق ہے. مجھے درخت بنا دیتا، کوئی پتھر بنا دیتا، کوئی کیڑا بنا دیتا، جانور بنا دیتا. اس نے انسان بنایا، پھر انسان کے اندر اتنے کمالات رکھے کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود موجودہ جو اعلیٰ درجے کے سائنسدان ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک انسانی دماغ کا 7% استعمال میں آیا ہے، 93% ابھی تک استعمال ہی نہیں ہوا جتنی استعداد انسانی دماغ. بلکہ اگلے روز ایک کہہ رہا تھا مغرب کا سائنٹسٹ کہ اگر ہم مبالغہ کریں، جھوٹ بولیں، تو شاید ہم یہ کہہ دیں کہ جی 10% دماغ ہم نے استعمال کرے، لیکن یہ مبالغہ ہوگا، جھوٹ ہوگا. اتنی استعداد انسانی ذہن میں اللہ کریم نے رکھی ہے، اور اگر رکھی ہے تو اس کا ظہور بھی ہوگا. ابھی اور بھی حیرتناک چیزیں ظہور پذیر ہوں گی اور چیزیں بھی ایجاد ہوں گی، کیونکہ یہ اس استعمال کے لیے رب جلیل نے رکھی ہے.
اور پھر اس کا اپنا ایک نظام ہے. اگر اس کی نعمتوں کی قدر نہ کی جائے، اگر اس کے احسانات کو یاد نہ کیا جائے، انسان نے دینا لوٹا کے کچھ نہیں ہوتا، احساس تشکر ہوتا ہے. انسان کو صرف یہ مان کر دینا ہے کہ واقعی اے رب کریم آپ کا مجھ پر احسان ہے، اور دینا اللہ کو. اللہ بندے نے کیا دینا؟ بندہ تو ہر وقت محتاج ہے، وہ غنی اور کریم ہے، اسے کیا، اس نے لینا تو بندے سے کچھ نہیں. ساری دنیا کی ساری مخلوق اس کی عظمت کا انکار کر دے تو اس کی شان میں فرق نہیں آتا. دنیا کا ہر فرد چوٹی کا ولی اللہ ہو جائے تو اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا. اگر کوئی نیکی کرے گا تو اس کا بدلہ خود پائے گا، برائی کرے گا تو اپنے آپ کے ساتھ ظلم کر رہا. اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو دینا تو انسان نے کچھ نہیں، ایک احساس تشکر ہے. اور جب وہ نصیب ہوتا ہے تو کم از کم اللہ کی نافرمانی سے بندے کو حیا آنے لگ جاتی ہے. وہ اتنی کریم ذات کی میں نافرمانی تو نہ کروں. یا غلطی سے ہو جائے، غلطی ہو جائے تو پھر توبہ کرتا ہے، اللہ سے معذرت کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، دوبارہ اس کی طرف نہیں جاتا. تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم سے بات کی تو انہوں نے کہا یا قوم اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا خیال تو کرو، یاد تو کرو. اور یہ نعمت دیکھو، اذ جعل فیکم انبیاء، یہ ساری مخلوق اس کی تھی، لیکن اس نے اسرائیلیوں تمہیں اس عظمت سے نوازا کہ سارے نبی اور رسول بنی اسرائیل سے پیدا کرنا. وَجَعَلَكُمْ مَلُوكًا، اور پھر تمہارے اکثر وہ نبی ہوئے جنہیں نبوت بھی ملی اور سلطنت بھی، اور بیشتر عرصہ سلطنت تمہاری قوم کے پاس رہی. اگر نبی نہیں ہے تو بادشاہ ہے اور نبی کا پیروکار تو ہے. یعنی تمہاری تاریخ میں ایسے انبیاء بھی ہیں جو نبی بھی تھے اور حکمران اور فرمان روا اور بادشاہ بھی تھے، اور اس کے علاوہ پھر اللہ نے تمہیں ریاست سلطنت دی اور نبی کے اتباع کی توفیق دی. تو دولت کا ہونا، اقتدار کا ہونا، یہ بھی انعام الہی ہے، یہ بری بات نہیں ہے. بری یہ اس وقت ہو جاتی ہے جب اس کا حصول برے طریقے سے ہو، یا جب اس کو برا برتے طریقے سے جائے. فی نفس ہی برا نہیں ہے، یہ اللہ کا انعام ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. وورث سلیمان و داؤد، انہیں وراثت میں نبوت بھی مل گئی، سلطنت بھی مل گئی. لیکن ہر چیز کا جو استعمال ہوتا ہے وہ اسے اچھا یا برا بتاتا ہے. اب جدید رائفلوں میں کلاشنکوف یا اس طرح کی خودکار اسلحہ بنا. اب خودکار اسلحہ چور اور ڈاکو کے پاس بھی ہے، خودکار اسلحہ ملک کے محافظوں کے پاس بھی ہے. وہ جب کسی کی جان، مال، آبرو یا ملک کی حفاظت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو عین کار ثواب ہے. لیکن وہی اسلحہ جب کسی کا مال لوٹنے، جان لینے، آبرو لوٹنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو حرام ہو جاتا ہے، گناہ ہو جاتا ہے. اب اس میں، اس اسلحے میں تو کچھ نہیں رکھا پاکی پلیتی کا، وہ تو ایک لوہے کا بنا ہوا ہتھیار ہے. اس کا استعمال اس کے اچھائی کا گواہ ہوگا یا برائی کا. تو اقتدار جو ہے یہ اسلحے سے بہت بڑی چیز ہے. یہ اسلحے وسلے تو اس کے آ جاتے ہیں قبضے قدرت میں. تو اللہ کریم کسی کو حکمران بنا دے، اقتدار دے دے، وزیر بنا دے، معتبر بنا دے، لوگ اس کی بات سننے لگے، یا اس کے پاس حکومت کا کوئی شعبہ آ جائے، تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے. پھر اگر اس کسی کے پاس یہ بندوق آ گئی تو وہ راستہ روک کر ڈاکے مارنا شروع کر دے تو یہ بڑا ظلم ہوگا. اس نے پھر اللہ کا احسان نہیں مانا.
یہی حال ارباب اقتدار و اختیار کا ہے کہ اگر اقتدار میں آ کر وہ ظلم پھیلائے، مال لوٹنا شروع کر دیں، لوگوں کی عزتیں لوٹتے رہیں، عیاشی کرتے رہیں اور لوگوں کو انصاف فراہم نہ کریں، حقوق انسانی جو ہیں وہ فراہم نہ کریں، ان کی پرواہ نہ کریں، تو پھر اللہ کے نزدیک جواب دہ ہوں گے۔ تو دونوں نعمتیں ہیں، اگر نبوت ملی ہے اور باقی لوگ اس کی قدر کریں گے، انہیں نبی کا ساتھ نصیب ہوگا، معیت انبیاء نصیب ہوگی، معیت انبیاء معیت باری کا سبب بن جاتی ہے۔ اگر قدر نہیں کریں گے تو ذلت اور گمراہی میں تباہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح جنہیں اقتدار و اختیار ملتا ہے وہ اللہ کی نعمت سمجھ کر، اللہ کی امانت سمجھ کر لوگوں کے ساتھ انصاف کریں، ان کے حقوق کا تحفظ کریں تو کروڑوں گنا اجر کے مستحق ہوں گے، لیکن نہیں کریں گے تو کروڑوں لوگوں کی طرف سے جواب دہی بھی کرنا پڑے گا، جواب بھی دینا پڑ جائے گا۔ تو انہوں نے دونوں نعمتیں شمار فرمائی موسیٰ علیہ السلام نے، اور دونوں میں اولیت کس کو دی؟ دین کو۔ اکثر یہ طریقہ ہے کہ آپ کسی سے تعلق بناتے ہیں، کسی سے دوستی کرتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ رشتہ داری بنانا چاہتے ہیں، تو اکثر ساتھیوں کے خط بھی آتے ہیں، فون بھی آتے ہیں، جی میں فلاں جگہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، استخارہ کروں، یہ کروں۔ یہ استخاروں کا کام نہیں ہے، یہ دیکھ بھال کا کام ہے کہ پہلے دیکھا جائے کہ بندہ دینی اعتبار سے کیسا ہے، کہ اللہ رسول کے ساتھ اس کا تعلق ہے، کہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، حرام حلال کی پرواہ کرتا ہے، کہ اس میں کوئی دین کتنا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر دیکھا جائے کہ روزگار یا دنیا کیسی ہے۔ دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے کہ کیا اپنا اور بچی کا پیٹ بھی پال سکے گا۔ تو اگر دونوں باتوں میں بھلائی نظر آئے تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، استخارہ پھر کس بات کا، پھر تو اللہ پہ بھروسہ کرو، کام تو اللہ نے کرنا ہے لیکن بندے کے ذمے ہے۔ اور ایک یہ بڑا عیسائیوں نے پھیلایا اور وہ پھر ہم میں بھی مسلمانوں میں بھی آ گیا، تو اب جو کارڈ چھپ کے آتے ہیں ان پہ بھی انگریزی میں لکھا ہوتا ہے کہ جوڑے تو آسمانوں پہ بنتے ہیں، صرف سیلیبریٹڈ آن ارتھ۔ یہ ایسا فضول بکواس ہے، کیونکہ عیسائیوں میں تو نکاح طلاق کی کوئی ضرورت نہیں، بنے بنائے جوڑے ہیں، جو جس کے ساتھ مل گیا جوڑا بن گیا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ مسلمانوں نے یہ جملہ کیوں اپنا لیا اور بسم اللہ شریف لکھ کر نیچے انگریزی میں یہ لکھتے ہیں کہ آسمانوں پر جوڑے بن گئے تو یہاں نکاح پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، جوڑا تو بنا بنایا ہے۔ بچی سے اجازت لینے کی ضرورت کیا ہے، بچے سے قبول کروانے کی ضرورت کیا ہے، ایجاب و قبول کی کیا ضرورت؟ میاں جوڑے آسمانوں پہ نہیں بنتے، جوڑے آپ کو بنانے آپ اس کے مکلف ہیں، اور آخرت میں آپ نے جواب دینا ہے بچیوں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے بھی، کہ اگر وہ غلطی کرتے ہیں تو کیا تم نے ان کی تربیت کا اہتمام کیا تھا؟ اگر تم نے کیا تھا پھر تم بری و ذمہ، اور اگر تم نے خود اولاد کو آوارگی میں ڈال دیا تو پھر تم بھی ساتھ بھگتو۔ تو انسان خود مکلف ہے زندگی کے سارے امور میں انتخاب کرنے کا، اور اس کا طریقہ یہ بتایا کہ پہلے دین دیکھو اور پھر دین کے ساتھ دنیاوی استعداد بھی دیکھو کہ بندہ دنیاوی اعتبار سے معقول ہے، کاروبار کی سمجھ ہے، یا ملازمت اچھی کر رہا ہے، یا روزی اچھی کما رہا ہے۔ دونوں چیزیں دین و دنیا دونوں دیکھنی چاہیے، اور اپنے بارے بھی بندے کو، اپنے بارے بھی اگر اکثر نہ صحیح تو کوئی دن خالی نہ جائے، کسی نہ کسی وقت بیٹھ کر ضرور سوچے کہ مجھ پہ اللہ کے کتنے احسانات ہیں اور میں اس کا کیا جواب دوں گا۔ گھر دیا، عزت دی، دولت دی، اولاد دی، زندگی دی، عبادت کی توفیق دی، نور ایمان دیا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، تو کیا میرے دل میں احساس تشکر ہے؟ اگر احساس تشکر دل میں آ جائے تو گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ بندہ
اللہ کی نافرمانی سے بچ جاتا ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور اطاعت الہی کی شرط ہے اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے حضور کا اتباع نہیں کیا اس نے اللہ کی اطاعت نہیں کی۔ فرمایا وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، فرمایا تمہیں اتنی نعمتیں اللہ نے دی کہ تمہارے ساتھ جو اقوام عالم تھیں ان کو وہ دولت نہیں ملی۔ اگر کسی کو ملی تو حکومت و سلطنت تو مل گئی، لیکن نبوت تو کسی کو نہیں ملی۔ اور حکومت و سلطنت بھی ہو اور نبوت تو یہ تو نور علی نور ہو گیا، تم پر تو اللہ کے بہت احسانات ہیں، لہذا تمہیں اللہ کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اور حکم دیا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرین۔ اب بات یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ اس وقت یا جو ملک شام تھا یہ فلسطین اسی کا حصہ ہوتا تھا، اور اللہ نے حکم دیا جب مصر سے نکلے کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، اور یہ اہل شہر جب تم داخل ہوگے تو یہ شکست کھا جائیں گے، تمہارا مقابلہ، یہ بشارت بھی دے دی یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور یہ مقدس شہر ہے، برکات کا امین ہے، اور یہیں تمہارا قبلہ ہے، اس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ تو انہوں نے فرمایا جب اللہ نے حکم دیا ہے تو اب اس شہر مقدس میں داخل ہو جاؤ۔ الذی کتب اللہ لکم، یار یہ تو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہیں ملے گا، یہ خالی کر جائیں گے، پھر کیا بات ہے گھبرانے کی؟ اس میں تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اللہ نے پہلے تمہیں خوشخبری دے دی، اور تم وہ قوم ہو کہ فرعون سے اللہ نے تمہیں نجات دلائی، اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، اور تمہیں دریا کو پھاڑ کر سمندر کو تمہیں پار کر دیا، پھر بے شمار احسانات ہیں اس کے، قدم قدم پر تم پر اس نے احسان فرمایا، 2 نبی اللہ کے تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں آسمانی کتاب عطا فرمائی۔ تو اب اللہ نے حکم دیا کہ اس شہر مقدس میں داخل ہو جاؤ، تو تم ہجرت کر کے آ رہے ہو، اور یہ بھرا بھرایا اور ملک اس زمانے کا خوشحال ترین شہر ہے، اور ہر چیز کا انبار لگے ہوئے ہیں، اور یہ کتب اللہ لکم، اللہ نے تمہارے نام کر دیا ہے، یہ تمہارا حصہ، لے لو، تم داخل ہو گئے تو وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور دیکھو اللہ کی نافرمانی کر کے اس کام سے انکار نہ کرو، یہ نہ کہو کہ جی ہم سے یہ نہیں ہوتا، ہم کیوں داخل ہوں۔ ولا ترتدوا، الٹے قدموں نہ پھرو، مرتد نہ بنو۔ ولا ترتدوا على ادباركم، الٹے قدموں میں چلو، مرتد ہوتا ہے واپس چلو، تو الٹے قدموں چلنے والا۔ فتنقلبوا خاسرین، اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو جتنی نعمتیں آ رہی ہیں اس کی بجائے پھر عذاب آنے شروع ہو جائیں گے اور خسارے میں چلے جاؤ گے۔ اب یہ عجیب قوم تھی، موسیٰ علیہ السلام کا حوصلہ، اللہ کے نبیوں کی ہمت اور حوصلہ خدا داد ہوتا ہے، اور نبی ممتاز ہوتا ہے انسانیت میں اللہ کے احسانات سے۔ وہ کہنے لگے قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، موسیٰ ہم سنتے ہیں کہ اس شہر میں جو لوگ بستے ہیں وہ بڑے تکڑے ہیں اور بڑے جابر ہیں، بڑے جنگجو ہیں، بڑے لڑنے والے اور بڑے مقابلہ کرنے والے اور بڑے تکڑے لوگ ہیں۔ ان فیہا قوما جبارین، یہ بھاگنے والے نہیں ہیں، یہ لڑنا پڑے گا۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور اگر اللہ نے یہ شہر ہمارے لیے کر دیا تو اللہ انہیں پہلے نکال دے، شہر خالی کرا دے، پھر ہم داخل ہو جائیں۔ ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ شہر خالی نہیں کر دیتے، ہم نہیں جانے والے۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، وہ شہر خالی کر دیا تو ہم شہر میں داخل ہو جائیں گے۔
اللہ کریم کی اپنی کائنات ہے، ہر ذرے کا وہ مالک ہے، وہ قادر ہے۔ آگ بھی اس کی مخلوق ہے اور پانی بھی اس کی مخلوق ہے۔ کسی ذرے کو، کسی درخت کو، کسی شجر کو جلا دے تو کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا کہ ایسا کیوں کیا، اس کا اپنا ہے ذاتی۔ انسان کے پاس عارضی ملکیت ہوتی ہے۔ ہم ایک گھر بناتے ہیں، اس میں اینٹیں بھی وہی ہیں، مسالہ بھی وہی ہے، بلکہ ایک کمرہ جو غسل خانے کے لیے بناتے ہیں اس میں تو قیمتی ٹائلیں لگاتے ہیں۔ تو کوئی اعتراض تو کر سکتا ہے کہ یار سارے گھر میں اس کمرے میں تو تم نے رہائش اختیار کر لی اور اس کمرے کو غسل خانہ بنا دیا، ایسا کیوں کیا؟ کوئی نہیں کر سکتا اعتراض، کسی کو کیا، گھر ہمارا ہے، خرچ ہم نے کیا، اینٹیں ہم نے لگائیں، اس میں اگر ٹائلیں لگائیں تو ہم نے، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے کے؟ اس کمرے کا کیا قصور ہے کہ اسے آپ نے غسل خانہ بنا دیا؟ وہ ساری مخلوق کو اپنی مرضی سے جہنم میں ڈال دے، کسی کو جنت میں ڈال دے، کسی کو کیا حق ہے پوچھنے کا کہ ایسا کیوں کیا؟ اس کے باوجود وہ ایسا کریم ہے کہ اس نے بندے کو حق کے انتخاب دے دیا کہ یار میں زبردستی نہیں ڈالتا، یہ اختیار تجھے دیتا ہوں کہ تو جو راستہ چاہتا ہے وہ چن لے۔ وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، بھلائی اور برائی دونوں راستے سمجھا دیے ہیں، نیکی اور برائی واضح ہے۔ تیرا فیصلہ ہے تو کس قدر سے کس طرف جانا چاہتا ہے، جس طرف جائے گا اس کی منزل پہ پہنچے گا۔ تو یہ کتنا احسان ہے اس، وہ یہ توفیق نہ دیتا، وہ ویسے ہی حکم دے دیتا کہ جو آتے جاتے ہیں اس کو جنت میں بھیج دو، اس کو جنت میں بھیج دو، تو کون اعتراض کر سکتا تھا؟ کسی کا کیا ہے، کسی نے کیا مخلوق پیدا کرنے میں اس کی مدد کی، کوئی مٹیریل دیا، کوئی رائے دی، کوئی مشورہ دیا، اس کا ہر شے اس کی اپنی ہے، جو چاہے کرے۔ اس کے باوجود انسان کو اس نے وہ عظمتیں دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین انداز میں تخلیق فرمایا، اور ایک نعمت جو دی معرفت الہی کی استعداد جو انسان کو دی، وہ سوائے انسان کے کسی مخلوق کو نہیں۔ مشت غبار میں یہ جرت رکھ دی کہ یہ سوال کرتا ہے اللہ کون ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے۔ یہ جرت تو حاملین عرش فرشتے بھی نہیں کرتے، مقربان بارگاہ بھی آنکھ نہیں اٹھاتے۔ یہ جرت رندانہ انسان کو دی، پھر اسے انبیاء اور کتابیں بھیج کر جواب دیا کہ اللہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، اس کی رضا کس بات میں ہے، وہ خفا کس بات سے ہوتا ہے، اس سارے کا جواب دیا۔ اب انسان کی پسند پہ چھوڑ دیا۔ ان ساری نعمتوں کو بھول کر پھر انسان کہے نہیں جی مجھ سے تو اب یہ نہیں ہوتا، اللہ کو کرنا ہے تو سارا وہی کرے، میری کھیتی اگا دے، وہ قادر ہے، میں کدھر ہل چلاتا رہوں، مجھ سے یہ مصیبت نہیں ہوتی، ویسے ہی میری کھیتی اگا دے، مجھ سے کاٹ کر صاف نہیں کی جاتی، جی مجھے غلہ نکال کر دے دے۔ تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہوگی کہ اس کے قانون کے خلاف، اس کے بنائے ہوئے اصولوں کے خلاف توقع رکھی جائے یا تمنا کی جائے، ان کا خلاف ہو نہیں سکتا۔ دیکھو انسانی عقل کہاں پہنچ گئی، لیکن آج بھی ایک گھاس کا تنکا مٹی سے اگے گا، مشین سے اس خصوصیت کا نہیں بن سکتا۔ یہ جو تنکا مٹی سے اگتا ہے اور جو مشین میں آپ ایک پلاسٹک کا بنا لیں تو اس کی شکل تو ویسی بن جائے گی، وہ خصوصیات اس میں نہیں آئیں گی جو اس دن کے۔ تخلیق باری اور صنعت انسانی میں آج بھی واضح فرق ہے، اور کبھی نہیں انسان اس جیسا نہیں بنا سکتا۔ پھر اس کے ذمے تو صرف اس کی عظمت کا اقرار اور اطاعت رہے گی۔ اب وہ اتنا کریم ہے کہ اس نے ان پر یہ آسانی فرما دی کہ بھئی یہ اہل شہر تمہارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، میں نے شہر تم کو عطا کر دیا، شرط یہ ہے کہ تم اللہ اکبر کہہ کے داخل ہو جاؤ، وہ بھاگ جائیں گے۔ اب اللہ کا نبی ضمانت دے رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے،
اور ناشکری کی حد یہ کہ کہتے ہیں اس طرح نہیں جی، آپ بھی کہہ رہے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ بھی کہہ رہا ہے، لیکن اگر وہ نہ بھاگے اور انہوں نے ہمیں مارنا شروع کر دیا تو کہتے ہیں وہ تو بڑے سخت لوگ ہیں، ہم بھائی اس طرح نہیں جائیں گے۔ ہاں وہ پہلے بھاگ جائیں، شہر خالی ہو جائے تو ہم چلے جائیں۔ یہ وہ انداز ہیں جو اللہ کی گستاخی اور ناشکری شمار۔ اس لیے قصے دہرائے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اطاعت الہی میں کیا کرتے ہیں۔ ہمارا روزمرہ کا جو عمل ہے، آج کا دن ہمارا جو گزر رہا ہے، اس میں ہم نے کس طرح سے اطاعت الہی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے، اس لیے کہ وہ دنیا کا ہر کام بھی اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہے اور اللہ کی اطاعت ہی کا نام دین ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو رزق کما کے لاتا ہے اور بیوی بچوں کو کھلاتا ہے اس پر بھی اسے ثواب ملتا ہے اور وہ سب کا شمار۔ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ بیوی بچوں کا نان نفقہ تو اس کے ذمہ تھا، اس کی ذمہ داری تھی، تو اس پر ثواب کیسا ہے؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ جو ذمہ داری اللہ کی طرف سے اسے پورا کرنا ہی تو عبادت ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے ذمہ داری تھی، اس نے ذمہ داری پوری کی تو اس نے عبادت کی، اس کا بھی اسے ثواب ملے گا۔ اور کافر کا دین بھی دنیا ہے کہ کافر ہر کام اس لیے کرتا ہے کہ اس کے بدلے صحت مل جائے گی، اس کے بدلے اولاد مل جائے گی، اس کے بدلے دولت مل جائے گی۔ ہر کام، پورے جتنے دنیا کفر کے مختلف فرقے اور کلٹس ہیں ان کے مذاہب کا آپ مطالعہ کیجئے تو آپ کو دین کے نام پر دنیا ملے گی کہ یہ رسم کرو گے تو دنیا کا یہ کام ہو جائے گا، یہ کرو گے تو وہ ہو جائے گا۔ فرمایا کافر کا دین بھی دنیا ہے اور مومن کی دنیا بھی دین ہے۔ تو اب اگر اطاعت الہی میں اللہ یہ بھی فرما دے کہ تم داخل ہو جاؤ، یہ اہل شہر بھاگ جائیں گے، پورا شہر تم پر حلال ہے، تم کھاؤ پیو اور ہر چیز لے لو، یہ پہلے بھاگ جائے تو، اگر نہ بھاگے تو پھر ایمان کہاں رہا؟ ایمان تو یقین ہی کا نام ہے، اعتبار ہی کا نام ہے نا۔ ایمان کو الگ سے کوئی جنس تو نہیں ہے، یہ نہ کوئی ٹھوس یا مایا چیز ہے کہ ہم نے جیب میں ڈالی ہے۔ ایمان تو اعتبار کا، یقین کا نام ہے، جس نے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پہ یقین کر لیا، وہی ایمان ہے۔ لیکن وہ کہنے لگے ان فیہا قوم جبارین، موسیٰ بڑے سخت لوگ ہیں جو شہر میں رہتے ہیں، سنتے ہیں، وہ بڑے لڑاکے ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، وہ جب تک شہر خالی نہیں کرتے ہم شہر میں داخل نہیں ہوں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، اور اگر وہ شہر خالی کر دیں تو ہم شہر میں داخل ہو جائیں گے۔ قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، دو بندے ایسے تھے جن پر اللہ کا انعام تھا۔ انعامات الہی کیا ہوتے ہیں؟ توفیق عطا نصیب ہے۔ الحمدللہ اللہ توفیق ذکر دیتا ہے، محنت مجاہدہ کرتے ہیں، مراقبات ہوتے ہیں، ترقی کے لیے سارے مراقبات۔ ترقی کا حاصل کیا ہے؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمارے کردار میں اتباع سنت اور خلوص نیت آتا جائے۔ کسی کو مراقبات نصیب ہوتے ہیں تو اسے بڑی وہ فکر رہتی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ کے زمانے میں ساتھی بہت کرتے تھے، میرے ساتھ ذرا کم کرتے ہیں، میرا مزاج اچھا نہیں ہے، میں جھڑک دیتا ہوں۔ تو حضرت کا مزاج اور تھا، وہ پھر ساتھی لگے رہتے تھے، اسے دیکھو، اس کے مناظر، اس کو مناظر دیکھنے ہوں تو اپنا کردار اور اس میں اپنا خلوص دیکھو، دوسرے سے مت پوچھو۔ وہ کسی نے کہا تھا نا دوست سے کہ بتاؤ تمہیں مجھ سے کتنی محبت ہے، اس نے کہا اپنے دل سے پوچھو، جتنا تمہارا دل مانتا ہے اتنی ہے، یعنی میرے دعوے میں کیا رکھا ہے، اپنے دل سے پوچھو۔
دوسرے سے یہ کہ مراقبات کون سے منازل کون سے اس کی ضرورت نہیں ہے. جتنے مراقبات آگے جائیں گے ترقی درجات ہوگی, جتنا قرب الہی نصیب ہوگا اتنا عمل میں ظاہراً اتباع سنت ہوگا اور باطناً خشوع و خضوع اور خلوص ہوگی. یعنی کسی نے اپنے مراقبات دیکھنے ہیں تو اپنے دل میں جھانکے کہ سبحان رب الاعلی کہتے ہو کتنا حضور حق حاصل ہے مجھے, رٹا ہوا دوہرا رہا ہوں یا عبادت میں کھڑا ہوا واقعی اللہ کی عبادت کر رہا. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں رکعتیں یاد نہیں رہتی تو اللہ کہاں یاد ہے کسی کو عبادت کا. یعنی ہمارا عالم یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں یاد ہوتا کہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں کہ 4 پڑھی ہیں, وہ پھر اس پر کیا مراقبات. کسی عدالت میں کسی مجسٹریٹ کے سامنے کسی افسر کے سامنے کبھی کوئی بھولتا ہے کہ میں نے جو رپورٹ پیش کرنی تھی اس میں سے 2 سطریں پڑھی ہیں یہ 4 پڑھی ہیں؟ کیوں نہیں بھولتے بندے؟ اس لیے کہ وہ کانشس ہوتے ہیں, ہوشیار ہوتے ہیں, پتہ ہوتا ہے کہ میرا مجھ سے بڑا افسر ہے اور میں نے اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے, یہ نہ ہو کہ ایک پیرا چھوڑ دوں اگلا پڑھ لوں. حضور حق میں ہمیں وہ حضور حاضر دماغی حاصل نہیں ہوتی. رسم پوری کرتے ہیں نا تو وہ احساس ہو کہ میں اللہ کے روبرو کھڑا ہوں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ. عبادت کا مزہ تو یہ ہے کہ تو اس طرح عبادت کر جیسے اللہ کو روبرو دیکھ رہا ہے. احسان یہ ہے کہ حدیث احسان میں کہ مل احسان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ, ایسے تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو عبادت میں کہ روبرو کھڑا. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ أَوْ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر تم میں یہ استعداد نہیں کہ یہ سوچ قائم کر سکو کہ میں اللہ کے روبرو, تو کم از کم یہ یقین تو کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, وہ تو تمہارے ساتھ. بلکہ مسجد میں آنے کی بات ہوتی ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے مَا كَانَ لَهُمْ مَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ. مسجد میں داخل ہوں تو عظمت الہی کا اظہار روئیں روئیں سے ہو رہا ہو اور ہیبت الہی وجود پہ طاری ہو. اور پتہ حضرت امام زین الدین رحمۃ اللہ تعالی عنہ نماز ادا فرما رہے تھے اور مسجد کے دوسرے کونے میں آگ لگ گئی. کسی طرح غلطی سے لگ گئی, لوگ جمع ہو گئے, کسی نے پانی ڈالا کسی نے مٹی ڈالی, شور شراب, آگ بجھا لی. جب وہ نماز فارغ ہوئے صلاۃ سے سلام پھیرا تو دیکھا تو ایک شور میں تو ادھر کیا ہے, حضرت آگ لگ گئی تھی. ہمارا مجھے خبر نہیں. وہ اپنی اس دوگانے میں اتنے مصروف تھے کہ انہیں نہ اس شور کی خبر ہوئی اور نہ اس آگ کی خبر. کیا مصروفیت تھی ان لوگوں کو حضور حق حاصل. اللہ کی عبادت اس طرح کرتے تھے جس طرح اللہ کریم کے روبرو ہیں. اب یہاں یہ احسان تھا اللہ کا. پھر اس نے کہا یار تمہیں جنگ بھی نہیں کرنی پڑے گی, یہ شہر میں نے تمہیں عطا کر دیا, لیکن اتنا تو کرو تم جمع ہو کر شہر پر ہلہ بول دو, تم جاؤ گے تو وہ بھاگ جائیں گے. نہیں اللہ کریم ہم سے یہ موسیٰ ہم سے یہ نہیں ہوتا, وہ پہلے بھاگ جائیں پھر ہم جائیں گے. تو 2 بندے ایسے تھے. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما. واہ سبحان اللہ. ان میں 2 بندے ایسے بھی تھے جو عظمت الہی سے لرزاں ترساں رہتے تھے, اور جب وہ عظمت الہی کا انہیں احساس ہوتا تھا تو اللہ کا ان پر انعام بھی تھا. یعنی انعامات الہی اور عنایت الہی کے لیے یہ ادراک ضروری ہے کہ مجھ پر اللہ کا احسان. تو فرمایا 2 بندے ایسے تھے الذین یخافون, جو اللہ کی عظمت سے لرزاں و ترساں رہتے تھے.
اور اس کی وجہ سے انعم اللہ علیہما، ان دونوں پر اللہ کا خاص انعام تھا۔ وہ بندے دو تھے، وہ کہنے لگے ادخلوا علیہم الباب، وہ کہنے لگے یار دروازے کو دھکا دو اور اندر داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، جب تم اندر جاؤ گے تم میں فتح ہوگی، وہ بھاگ جائیں گے، تمہارا مقابلہ۔ جب اللہ نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے اللہ کا پیغام سنا، پھر باقی کیا چاہتے ہو؟ یہ کن دو بندوں نے کہا؟ جنہیں خوف الہی نصیب تھا اور جن پر اللہ کا انعام تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔